لہذا عرس منانے والوں کی یہ عقلی باتیں ہوتی ہیں کہ عرس ایصال ثواب کی بنیاد پر منائے جا رہے ہیں، قبروں کی زیارت کا حکم ہے اس لیے عرس منایا جا رہا ہے، آخرت کی یاد تازہ کرنے کی بات ہے اس لیے عرس منایا جا رہا ہے۔ مجھے ذرا بتائیے تو صحیح، جو آج عرس میلے ہو رہے ہیں اس میں آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں لوگ شراب پی کر حاضر ہوتے ہیں، باقاعدہ رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں، قوالیاں ہوتی ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، بے پردگی عام ہوتی ہے، اللہ اللہ زنا بھی عام ہوتا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان طریقوں پر زیارت کرنے کا حکم دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو لے کر اتنی گھنونی سازشیں کرنا اسلام کو بدنام کرنا اور اسلام کا مذاق اڑانا ہے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا پروردگار تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ جو تکبر میں اتراتے ہوئے مجھے نہیں پکارتا ہے، ان قریب ایسے لوگ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کو پکارنے سے تو دور، اللہ کو جانتے تک نہیں ہیں، اللہ کی معرفت انہیں صحیح طور پر نہیں ہے۔ یہ لوگ ولیوں کے نام پر، پیروں کے نام پر روٹیاں سیک کر کھانے والے، اور اس کے آپ پوری فہرست دیکھ لیں، کوئی اللہ والا آپ کو یہاں نہیں ملے گا، پوری فہرست۔ آپ 12 شہید درگاہ کی بات چھوڑیے، اس روئے زمین پر جتنے درگاہیں، جتنے آستانے ہیں، مجھے ایک درگاہ کا کسی مجاور یا مرشد بتا دیجئے جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہو، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہو، ایک پیر و مرشد لا کر بتا دیجئے۔ ایسے لوگ جو اپنے جھبے قبے، اپنی پگڑیاں، اپنی دستار بندیوں سے لوگوں کا ایمان خریدتے ہیں، لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ایسے لوگ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے ہوشیار ہو جاؤ اللہ کے بندو، تمہارا مال لٹ جائے کوئی فکر نہیں، تمہاری صحت مٹ جائے کوئی فکر نہیں، تمہارا ایمان سلامت، تمہاری دنیا سلامت، تمہاری آخرت سلامت۔ تمہارا ایمان لٹ گیا تو دنیا بھی لٹ گئی، دنیا سے بڑھ کر آخرت لٹ گئی۔ ایمان کی حفاظت کرو، عقیدوں کی حفاظت کرو، اس طرح کے چور اچکوں سے اپنے ایمان کو بچاؤ۔ ان بے اولادوں کو کون بتائے کہ اولاد دینے والا اللہ ہے؟ یہ 12 شہید آپ کو اولاد عطا نہیں کر سکتے، یا پھر دنیا کے اس روئے زمین کا دوسرا پیر ولی مرشد آپ کو اولاد نہیں دے سکتا۔ آپ کے لیے وظیفوں کی بوچھاڑ وہ کر سکتے ہیں، آپ کے جیب خالی کر سکتے ہیں، آپ کے دھن دولت آپ کے کھنگال کر رکھ سکتے ہیں، اولاد نہیں دے سکتے۔ اولاد دینا صرف اللہ رب العالمین کا کام ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا اولاد کی روٹی کھانے والوں، اللہ سے اولاد مانگو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، جس نے ہمیں امت محمدیہ میں سے ہونے کا شرف عطا فرمایا، جس نے ہمیں اپنی جانب سے بے شمار نعمتیں عطا کی اور عقل سلیم جیسی نعمت عطا کی تاکہ ہم اچھے اور برے کے درمیان فرق کر سکیں، خیر و بھلائی، شر و فساد کے درمیان فرق کر سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی نعمت کو صحیح استعمال کر کے انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے ہوئے جنت کا مہمان بنا سکتا ہے، اور اسی نعمت کا غلط استعمال کرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بھی بنا سکتا ہے۔ بہر کیف اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہم انسانوں پر اتنی ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، ان کو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کا اگر شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہم گنہگاروں پر ہیں۔ بہر کیف مختصر سے حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام نازل ہو شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل احترام حاضرین جمعہ، آج میں جو عنوان لے کر آپ کے روبرو کھڑا ہوں اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اور عقیدہ اسلام کی بنیادی چیز ہے۔ اسلام کی جو 5 بنیادیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز جو بیان کی گئی جس کا تذکرہ ملتا ہے وہ عقیدہ ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ درست ہے، اس کے دنیا و ما فیہا کے برابر بھی اگر گناہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر کے اس کی صحیح توحید، صحیح عقیدے کی برکت سے اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اگر وہی انسان عقیدے کے اعتبار سے کمزور ہے، جس کی توحید پکی نہیں اور شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور لوگوں کے درمیان اتنی خدمات کر رہا ہے کہ ان نیکیوں کو جمع کیا جائے تو دنیا و ما فیہا کی ساری چیزیں بھر جائیں، آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے وہ پر ہو جائے، اتنی نیکیاں بھی لے کر اگر اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ درست نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی توحید کمزور ہونے کی وجہ سے یہ ساری نیکیاں اس کی ہوا میں بکھیر دی جائیں گی اور اس کو جہنم کا لقمہ بنایا جائے گا۔ لہذا عقیدہ اسلام کا بنیادی حصہ ہے۔
اس کے بغیر اسلام نہیں ہے. چاہے اسلام کی آپ کتنی خوبصورت عمارت کیوں نہ بنا لو، اگر اس عمارت کی بنیاد عقیدے کی جو ہے وہ کمزور ہے تو وہ خوبصورت عمارت ٹک نہیں سکتی. تو عقیدے کی بڑی اہمیت ہے، اور میں نے جس عنوان کا آج انتخاب کیا ہے اس کا تعلق عقیدے سے ہے. اور کئی لوگ اس عنوان کے تحت، اس عنوان کے ضمن میں آتے ہیں اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے وہ بڑے کمزور معلوم ہوتے ہیں. اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی سیدھے راہ پر اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ احباب کے سامنے سورۃ المؤمن کی ایک آیت پڑھی ہے جس کا تعلق آیت نمبر 60 سے ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. کہ تمہارا پروردگار تم سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، جب پکارنا ہو تو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں، تمہاری پکار کو سننے والا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو تکبر کی وجہ سے اتراتے ہوئے، گھمنڈی اختیار کرتے ہوئے میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، مجھے پکارنے سے چھوڑ دیتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اس آیت کریمہ میں بنیادی بات جو معلوم ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہماری دعائیں اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے. دعا اللہ سے ہی مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں مانگی جا سکتی. اگر اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مانگی جائے تو یہ شرک ہے، کیونکہ دوسروں کو ہم نے اللہ کا مقام دے دیا، تبھی تو ہم دوسروں سے دعا مانگتے ہیں. اور اس ضمن میں ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ بعض لوگ وسیلے کا نام لے کر دعا کرتے ہیں کہ ہم تو سیدھے اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، لیکن فلاں 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 پیر فلاں بزرگ کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، شریعت مطہرہ میں وسیلہ جائز ہے. 3 قسم کا وسیلہ جائز ہے، چوتھا جائز نہیں ہے. چوتھا، پانچواں، چھٹا آپ کتنے بھی بنا لے وہ جائز نہیں ہے. 3 قسم کا وسیلہ جائز ہے. پہلی بات یہ کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ اگر وہ زندہ ہے تو اس کے ذریعے وسیلہ مانگ کر اللہ سے دعا مانگی جا سکتی ہے. شرط یہاں اس بات کی ہے کہ وہ زندہ ہونا چاہیے. اگر وہ فوت ہو چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے، تو پھر اس سے وسیلہ نہیں مانگا جا سکتا، اسے وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا. اور دوسری چیز، انسان کی جو اپنی نیکیاں ہیں، نیکیوں کو وسیلہ بنا کر وہ دعا مانگ سکتا ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ اللہ کے اسماء حسنی ہیں، اللہ کے جو نیک نام ہیں، اللہ کے نیک ناموں کا وسیلہ لیتے ہوئے دعا کی جا سکتی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں، یہ 3 قسمیں ہیں وسیلے کی، یہ جائز ہیں اور صحیح حدیث سے ثابت ہیں. اس کے علاوہ جتنے وسیلے کی قسمیں ہیں وہ جائز نہیں ہیں، لہذا ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. آج لوگ فوت شدہ لوگوں کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے ہیں. فوت شدہ لوگوں کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنے کے پیچھے وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، سیدھے اللہ سے ہم کیسے مانگ سکتے ہیں. لہذا ریکمنڈیشن کے طور پر، سفارش کے طور پر ہم فلاں بزرگ، فلاں پیر، فلاں ولی کا وسیلہ لیتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے اگر ہم دعا کرتے ہیں تو یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے منع کیا گیا ہے. یہ پیر، ولی اور دوسرے جو ہیں جن کا وسیلہ لوگ مانگ رہے ہیں، ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، جبکہ کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیت، انسانوں میں سب سے افضل و ابتر کوئی ہے، میرے نبی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا، ان کے صدقے طفیل میں قبولیت کی التجا کرنا، یہی جائز نہیں ہے، تو پھر اس روئے زمین کے دوسرے پیر ولیوں کی بات کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب لوگوں کا معاملہ الگ ہو گیا.
اللہ رب العالمین کو سیدھے پکارنے کی بجائے لوگ اس طرح کے وسیلے اپنا کر اپنی دعائیں کرنا شروع کیے ہیں، اپنی حاجتیں، اپنی منتیں، اپنی نظر و نیاز ان پیروں ولیوں کے ذریعے اللہ کے نام پر پہنچانا شروع کیے ہیں، جو کہ شرک ہے اور ایسے ہی کاموں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ بہت سارے مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود مشرک ہیں۔ ایسے ہی کام کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بہت سارے مسلمان کلمے کا اقرار کرنے کے باوجود وہ مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو سن نہیں سکتا؟ کہ اللہ اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ اللہ ہماری دعا ڈائریکٹ سنے؟ اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کے جو وسیلے بیان کیے جاتے ہیں، دنیا کی بہت ساری مثالیں اس میں بیان کر کے لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں، ان مثالوں کو دلیل بناتے ہیں، عقلی باتوں کو دلیل بناتے ہیں، جبکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں مختصر وقت میں وہ ساری مثالیں آپ کے سامنے رکھنا ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی دنیا کی ان ساری مثالوں سے پاک ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس جیسی کوئی اور ذات نہیں، اللہ ایسا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ لوگ آپ سے سوال کریں گے دعا کے سلسلے میں میرے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو، میں ان کی پکار کو سننے والا ہوں، میں ان کے بالکل قریب ہوں، میں قریب ہوں کہ ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت محمدیہ کو دے رہا ہے۔ اب اس کے باوجود لوگ ان کا تیسرے کا چوتھے کا وسیلہ بنا کر اگر دعا مانگ رہے ہیں تو حقیقت میں یہ لوگ اللہ کو کمزور سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کو کمزور سمجھنا یہ عقیدے سے گری ہوئی بات ہے، اور یہی تو شرک ہے۔ کیا ہمارا رب کبھی کمزور ہو سکتا ہے؟ ایک بات آپ اپنے ذہنوں میں رکھ لیں، اپنے ذہنوں میں پیوست کر لیں کہ ہم کمزور ضرور ہیں، لیکن ہمارا رب کمزور نہیں ہے، ہمارا رب کمزور نہیں ہے، وہ سارے عیوب سے پاک ہے، ساری غلطیوں سے وہ پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کو کبھی اس طرح کے عقیدوں سے جوڑنا نہیں چاہیے جو عقیدے اللہ کو کمزور بیان کرتے ہیں۔ تو لوگ آج دوسروں کے ذریعے دعائیں، منتیں، حاجتیں، مرادیں جو پوری کر رہے ہیں، ان کا بنیادی عقیدہ یہی کہتا ہے کہ اللہ کمزور ہے، وہ ہماری بات سیدھے نہیں سنتا، ڈائریکٹ نہیں سنتا، بلکہ ان کے ذریعے سنتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو آئیے اسی سلسلے کی ایک کڑی آج ہمارے درمیان زور و شور کے ساتھ پھیلی جا رہی ہے۔ عرس کا میلہ، عرس، مزارات، قبروں پر، درگاہوں پر جو عرس منائے جاتے ہیں، ان عرسوں سے تعلق رکھنے والی یہ چیز ہے۔ دراصل پہلی بات یہ کہ عرس کس کو کہتے ہیں، عرس کس کو کہتے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ عرس منانے والوں کی کتابوں میں چند باتیں بیان کی گئی ہیں، وہ یہ کہ عرس اس لیے منایا جاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا قبروں کی زیارت کے لیے عرس کا اہتمام کرنا جائز ہے، نعوذ باللہ۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کرنے سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ دیکھیے اس میں اہم بات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ قبروں کی زیارت کی جائے، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ انسان اپنی موت کی فکر کرنے کے لیے قبروں پر جا کر اپنی آخرت کے بارے میں فکر کر سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت ضرور دی ہے، لیکن عرس کا اہتمام کرنا، ایسے افعال، ایسے کاموں کا ارتکاب کرنا جس سے اصل بنیادی مقصد ہی فوت ہو جائے، جیسے عرس میلوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا، بے پردگی عام ہوتی ہے۔ اب وہاں عورتوں کے حسن کو دیکھ کر کون موت کو یاد کرتا ہے؟ عورتوں کی بے پردگی کو دیکھ کر کون آخرت کو یاد کرنے والا ہے؟ اور یہاں پر مخنثوں کو لایا جاتا ہے، جو نامرد ہوتے ہیں
وہ آ کر ڈانس وغیرہ کرتے ہیں. کیا یہ آخرت کی تیاری ہے؟ یہ موت کو یاد دلانے والے کام ہیں. اور یہاں پر سندل کی رسم ہوتی ہے اور دنیا بھر کے رسم و رواج ہوتے ہیں. کیا ان رسم و رواج کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے؟ قبروں کی زیارت کا حکم تو پیارے نبی نے ضرور دیا ہے، لیکن کس انداز میں؟ اسی انداز میں زیارت کرنا ہے جس انداز میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے زیارت کی ہے. اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا تیسرا طریقہ بناتا ہے، عبادت سمجھ کر بناتا ہے، تو پھر یہی بدعت ہے. اور اس کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. لہذا عرس منانے والوں کی یہ عقلی باتیں ہوتی ہیں کہ عرس ایصال ثواب کی بنیاد پر منائے جا رہے ہیں، قبروں کی زیارت کا حکم ہے اس لیے عرس منایا جا رہا ہے، آخرت کی یاد تازہ کرنے کی بات ہے اس لیے عرس منایا جا رہا ہے. مجھے ذرا بتائیے تو صحیح، جو آج عرس میلے ہو رہے ہیں اس میں آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں لوگ شراب پی کر حاضر ہوتے ہیں، باقاعدہ رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں، قوالیاں ہوتی ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، بے پردگی عام ہوتی ہے، اللہ اللہ زنا بھی عام ہوتا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان طریقوں پر زیارت کرنے کا حکم دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو لے کر اتنی گھنونی سازشیں کرنا اسلام کو بدنام کرنا اور اسلام کا مذاق اڑانا ہے. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اسی کے قبیل سے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے شہر نیلور میں ابھی جو ایام چل رہے ہیں یہ ایک بڑے عرس کے ایام ہیں. بارہ شہید درگاہ میں باقاعدہ اس میں عرس منایا جا رہا ہے. یہ 4 دن کا عرس ہوتا ہے اور اس میں طرح طرح کے رسم و رواج ہوتے ہیں. دیکھیے بنیادی بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں، ہمیں کسی سے کوئی شکوہ نہیں، ہماری ذاتی دشمنی کوئی نہیں، نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتے ہیں. لیکن جہاں اسلام کا نام لے کر اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی جائے گی وہاں سب سے پہلے اہل توحید کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا دفاع کرے. ورنہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہوگی اور ہمارا گریبان ہوگا. اللہ ہم سے سوال کرے گا تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ کچھ ہو رہا تھا لیکن تم نے آواز نہیں اٹھائی. صرف اللہ کے لیے یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے، ورنہ کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کوئی کسی سے مسلکی دشمنی نہیں ہے. اسلام کا نام لے کر اسلام کی عید بیان کرتے ہوئے طرح طرح کے غلط رسم و رواج کرنا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے اور یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا وہی اسلام ہے، اس کے علاوہ اسلام ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا سورۃ المائدہ میں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو مکمل کر دیا. اب اس کے بعد جو ثواب کی نیت سے جو بھی کام ایجاد کیا جائے وہ اسلام نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا اچھا کام کیوں نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے، جو کچھ حکم دیا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے، جن چیزوں کو کرنے کو کہا ہے وہی اسلام ہے اور خالص اسلام ہے. اس کے علاوہ کسی دوسرے تیسرے کی بات آئے تو وہ اسلام نہیں ہو سکتا. میرے عزیزوں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج یہ رسم و رواج اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنا عام ہوتے جا رہا ہے کہ اس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں، یہاں تک کہ بعض اہل توحید کے گھرانے بھی اس میں شامل ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر یہ بات میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ یہ آخر وجود میں آیا کیسا؟ یہ معاملہ، یہ رسم و رواج، یہ میلہ، یہ عرس، 12 شہید درگاہ میں جو روٹی کی عید ہوتی ہے اس کا وجود ہوا کیسے؟ آج سے 300 سال پہلے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. ویسے تو سننے کے اعتبار سے بہت سارے واقعات ہیں اس میلے کے سلسلے میں، اس عرس کے سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں، لیکن کوئی واقعہ مستند اور صحیح کتاب میں موجود نہیں ہے. یعنی تاریخ کی کوئی ایسی کتاب جس پر علماء نے اتفاق کیا ہو اور ایسی کتاب جس کا حرف بحرف صحیح ہو،
ایسی کوئی صحیح حدیث صحیح تاریخ کی کتاب میں ایسا کوئی واقعہ موجود نہیں ہے۔ تلاش بسیار یعنی بہت تلاش کرنے کے باوجود کسی صحیح اور مستند تاریخ کی کتابوں میں مجھے یہ واقعے نہیں ملے، یہ واقعے نہیں ملے۔ لوگوں نے بہت سارے واقعے گڑھ لیے ہیں اور طرح طرح کے واقعے بیان کرتے ہیں۔ ان میں جو مشہور واقعہ ہے وہ یہ کہ آج سے 300 سال پہلے 12 اللہ کے اولیاء سعودی عرب سے یہاں آئے، ہندوستان آئے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے ترکستان سے آئے، یہیں پر اختلاف ہو گیا، کیا وہ سعودی سے آئے یا ترکستان سے آئے؟ ایک بات ہونی چاہیے، بعض کہہ رہے ہیں کہ سعودی سے، بعض کہہ رہے ہیں ترکستان سے۔ اب وہ آئے ہندوستان میں، اسلام کی خدمت کرنے لگے، اسلام کو پھیلانے لگے، عام کرنے لگے۔ تو یہاں پر گنڈاورم نام کا ایک مقام ہے، وہاں پر پہنچے تو دعوت اسلام میں وہ زور و شور کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ وہاں جو اسلام کے دشمن تھے انہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور ان سے نفرت کرتے ہوئے، ان سے دشمنی کرتے ہوئے ان کے ساتھ طرح طرح کے غلط سلوک شروع کر دیے، یہاں تک کہ لڑائی کا معاملہ آ گیا، جنگ کا مسئلہ آ گیا۔ پھر یہ سارے دشمن مل کر ان اللہ کے 12 ولیوں پر حملہ کیا اور یہ اللہ کے 12 ولی ان کے ساتھ لڑتے رہے یہاں تک کہ ان کے سر ان کے تنوں سے جدا ہو گئے، ان کے سروں کو ان کے تنوں سے، ان کے جسموں سے الگ کر دیا گیا۔ پھر بھی یہ بغیر سر کے لڑتے رہے، یہاں تک کہ سارے قوم کو، ساری جماعت کو، سارے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیے اور یہ کامیابی حاصل کیے، اور بغیر سر کے صرف دھڑ کے ساتھ گنڈاورم سے نیلور آ پہنچے۔ اور نیلور آ کر یہاں پر وہ لوگ موجود تھے تو ان کو دیکھنے کے بعد اس وقت نیلور کے لوگوں نے یہاں ان کے مزارات بنائے اور ان کے سر کہیں اور ہیں، دھڑ یہاں ہیں۔ اب یہاں پر ان 12 ولیوں میں سے تعجب کی بات یہ ہے کہ کسی کا نام کسی کو نہیں معلوم، کسی کا نام کسی کو نہیں معلوم۔ 12 لوگوں میں سے صرف ایک کا نام یہاں کے لوگ جانتے ہیں، وہ ذوالفقار رحمت اللہ علیہ کا نام۔ اب وہ ذوالفقار کون ہیں، ان کو ہم رحمت اللہ علیہ کہیں کہ نہیں کہیں اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسا اللہ کا بندہ جس کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ تو ذوالفقار نام کا ایک شخص ان 12 لوگوں میں تھا، باقی 11 لوگوں کا نام تو کسی کو نہیں معلوم۔ پھر اس کے بعد یہاں آپ کے پڑوس میں تمل ناڈو کا علاقہ بہت جلدی لگتا ہے، تو اس وقت تمل ناڈو کا ایک بادشاہ تھا، اس کی بیوی سخت بیمار ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس کی بیماری کے علاج کے لیے وہ یہاں آیا، یہاں آنے کے بعد یہاں منتیں مانگا، مرادیں مانگا، نظر و نیاز کیا ان 12 ولیوں کے نام پر، تو پھر اس کی بیوی کو صحت مل گئی، شفا مل گئی۔ پھر اس کے بعد وہ بادشاہ جو تمل ناڈو کا تھا وہ خوش ہو کر بازو کی پوری جگہ خرید کر 12 شہید کے لیے وقف کر دیا، اور وہاں سے اس درگاہ کا وجود آیا، سلسلہ چلتا رہا، اور آج اتنی بڑی درگاہ ہماری نظروں کے سامنے موجود ہے۔ یہ وہاں کی ابتدائی تاریخ بیان کی جاتی ہے، جبکہ تاریخ کی کتنی کتابیں ہیں، 300 سال نہیں میرے بھائیوں، 1400 سال پرانی تاریخی کتابیں ہیں۔ آپ یقین مانیے بعض ایسی کتابیں بھی آپ کو ملیں گی جو باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی تاریخ اس میں موجود ہے، صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہے۔ یہ 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال کی تاریخ ہم باقاعدہ اپنے اسکولز میں بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ جب یہ تاریخ پڑھائی جاتی ہے، تاریخ کی کتابوں میں اس طرح کے واقعات ہیں، تو اتنا مشہور واقعہ تاریخ کی کسی صحیح حدیث میں، صحیح کتاب میں کیوں نہیں ہے؟ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعات جو بھی بنائے گئے ہیں یہ من گھڑت ہیں، موضوع ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بس کیا ہے، اپنی دکان چمکانے کے لیے، اپنا ایک کاروبار چلانے کے لیے لوگوں نے یہی باتیں لوگوں کے درمیان پھیلا رہے ہیں اور عام ہو رہی ہیں۔ آج دیکھیے کتنا بڑا بزنس ہو رہا ہے، کتنی بڑی تجارت ہو رہی ہے۔ ہمیں ان کے بزنس سے کوئی شکایت نہیں، وہ چاہے کون سا بھی بزنس کر لیں، اللہ کے پاس وہ جواب دینے والے ہیں۔ لیکن اسلام کا نام دے کر جب وہ تجارت کی جا رہی ہے، اس سے ہمیں شکوہ ہے، اس سے ہمیں گلہ ہے۔ یہ اسلام نہیں ہو سکتا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کیا ہو، یہ اسلام نہیں ہو سکتا جس پر تاریخی کتابوں میں کوئی بات نہ ملتی ہو، یہ اسلام نہیں ہو سکتا جو قرآن اور حدیث کے بالکل مخالفت میں بیان کیا، مخالفت میں کیا جا رہا ہو۔ تو آج ہوتا یہی ہے، روٹی کے عید کی نام کی ایک رسم یہاں بیان کی گئی،
وہ اس کی وجہ بھی وہی تمل ناڈو کے بادشاہ کی بیوی کی صحت کا راز تھا. لوگ اس کے بعد آتے گئے اپنی منتیں اپنی مرادیں رکھتے گئے, پھر وہاں سے سلسلہ جاری ہوا. آج بہت بڑی تعداد میں لوگ آ کر وہاں نظر و نیاز مانگتے ہیں, روٹی کی عید مناتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں. ہجرت کا موقع تھا, نبی مدینہ تشریف لائے, دیکھا وہاں کے لوگ کھیل کود میں مصروف تھے, خوشی منا رہے تھے, تفریح کا موقع تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو انصار ہیں ان سے پوچھا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں ہم یہ 2 دنوں کو بطور عید منایا کرتے تھے, کہ ہم ان 2 دنوں کو خوشی کے لیے تفریح کے لیے منایا کرتے تھے, اور یہی سلسلہ آج بھی ہمارے درمیان جاری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انصار صحابہ اکرام اور مہاجرین صحابہ بھی موجود تھے, ان کے درمیان کیا کہا, ان اللہ ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر, یعنی اللہ تبارک و تعالی ان 2 دنوں کے بدلے آپ کو اس سے بہتر 2 دن عطا کر رہا ہے, وہ ہے عید الاضحی اور عید الفطر. ایک بقرہ عید اور ایک رمضان کی عید, اس کے علاوہ تیسری کوئی عید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کیا ہے. بعض روایتوں میں ایک تیسری عید کا تذکرہ ملتا ہے عید المؤمنین کے نام سے, وہ جمعہ کی عید ہے, جمعہ کا دن ہے. تو اب اس کو کیا ہے, لوگ ہفتے میں 1 مرتبہ جو جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں, بعض روایتوں کے مطابق اس کو تیسری عید کہا گیا ہے. اس کے علاوہ اسلام میں کوئی اور عید کا تصور ہے ہی نہیں. بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے, اولیاء چھوڑیے, صحابہ کی پیدائش پر لوگ عید منانے کی انہیں لوگوں کو اجازت نہیں ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اسلام نے اجازت نہیں دی عید منانے کی. یہ الگ بات ہے کہ آج کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن یوم ولادت منا رہے ہیں, اسلام کی اس میں اجازت نہیں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر عید کا کوئی اہتمام نہیں, عید الاضحیٰ, عید الفطر اور عید المؤمنین کے علاوہ کوئی عید نہیں, تو پھر اب روٹی کی عید کہاں سے آئی, روٹی کی عید کہاں سے آئی؟ اور باقاعدہ یہ 4 دن, کبھی کبھی 5 دن, کبھی اپنے مزاج کے حساب سے چلتا رہتا ہے. اور روٹی کی عید کا پس منظر کیا ہے آپ تھوڑا سن لیجئے. وہاں پر آسان الفاظ میں کہا جائے تو برکت ایکسچینج آفر ہوتا ہے, برکت کی تبدیلی. اس سال مجھے برکت نصیب ہوئی, وہ کام میرا پورا ہو گیا, اگلے سال میں اس نام کی روٹی خریدوں گا, جاؤں گا, جو اس کا محتاج ہے اس کی جھولی میں یہ برکت ڈال دوں گا. یہ روٹی کی عید کا کانسیپٹ ہے, اور اس میں آپ کو طرح طرح کی روٹی ملے گی. صحت کی روٹی, شادی کی روٹی, نوکری کی روٹی, اولاد کی روٹی, سیاست و حکومت کی روٹی, اور فلم سٹارز کی روٹی. کتنی روٹیاں نہیں ہیں, نعوذ باللہ. کیا یہ اسلام ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. تمہارا پروردگار تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پکارو, میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں. جو تکبر میں اتراتے ہوئے مجھے نہیں پکارتا ہے, ان قریب ایسے لوگ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں جائیں گے. اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں, اللہ کو پکارنے سے تو دور, اللہ کو جانتے تک نہیں ہیں, اللہ کی معرفت انہیں صحیح طور پر نہیں ہے. یہ لوگ ولیوں کے نام پر, پیروں کے نام پر روٹیاں سیک کر کھانے والے. اور اس کے آپ پوری فہرست دیکھ لیں, کوئی اللہ والا آپ کو یہاں نہیں ملے گا. پوری فہرست. آپ 12 شہید درگاہ کی بات چھوڑیے, اس روئے زمین پر جتنے درگاہیں, جتنے آستانے ہیں, مجھے ایک درگاہ کا کسی مجاور یا مرشد بتا دیجئے جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہو, قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہو. ایک پیر و مرشد لا کر بتا دیجئے. ایسے لوگ جو اپنے جھبے قبے, اپنی پگڑیاں, اپنی دستار بندیوں سے لوگوں کا ایمان خریدتے ہیں, لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں, ایسے لوگ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے لیے ہوشیار ہو جاؤ اللہ کے بندو. تمہارا مال لٹ جائے کوئی فکر نہیں, تمہاری صحت مٹ جائے کوئی فکر نہیں, تمہارا ایمان سلامت, تمہاری دنیا سلامت, تمہاری آخرت سلامت. تمہارا ایمان لٹ گیا تو دنیا بھی لٹ گئی, دنیا سے بڑھ کر آخرت لٹ گئی. ایمان کی حفاظت کرو, عقیدوں کی حفاظت کرو. اس طرح کے چور اچکوں سے اپنے ایمان کو بچاؤ, اپنے نفس کو بچاؤ,
اپنے نظریات کو بچاؤ، اپنے باطل افکار و نظریات سے خود کو بچاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ روٹیوں کی عید جو منائی جا رہی ہے، یہاں ہر بندہ وہی پہنچتا ہے جو قرآن سے غافل ہے، حدیث رسول سے غافل ہے، جنہیں اللہ رسول کی صحیح معرفت نہیں، وہی لوگ جا کر وہاں اولاد مانگ رہے ہیں۔ جنہوں نے اولاد کی روٹی کھائی تھی وہ اس سال آ کر اولاد کی روٹی لے کر کھڑے رہیں گے، باقاعدہ بورڈ لگائے ہوئے ہیں، بچے کی روٹی، نوکری کی روٹی اور اسی طرح شادی کی روٹی، اس بورڈ کے پاس جا کر کھڑیں گے۔ اب جس کو اولاد کی ضرورت ہے وہ آئے گا، اس سے وہ روٹی لے لے گا، برکت ایکسچینج۔ ابھی اس کے پاس جو برکت تھی وہ اسے وہ برکت دے رہا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اولاد کس سے مانگنا چاہیے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے علاوہ اولاد دینے والا کوئی نہیں۔ یہاں تک کہ کائنات کی سب سے افضل و ابتر شخصیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی نہیں کہ وہ کسی کو اولاد عطا کرے۔ اللہ رب العالمین ہی اولاد دینے والا۔ اسی لیے میرے اور آپ کے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور آپ کے یہ الفاظ اللہ رب العالمین نے قرآن کا حصہ بنایا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ کے لیے ہی ساری تعریفیں جس نے بڑھاپے کی حالت میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیا، یقیناً میرا رب میری دعا کو سننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، ان بے اولادوں کو کون بتائے کہ اولاد دینے والا اللہ ہے؟ یہ 12 شہید آپ کو اولاد عطا نہیں کر سکتے، یا پھر دنیا کے اس روئے زمین کا دوسرا پیر ولی مرشد آپ کو اولاد نہیں دے سکتا۔ آپ کے لیے وظیفوں کی بوچھاڑ وہ کر سکتے ہیں، آپ کے جیب خالی کر سکتے ہیں، آپ کے دھن دولت آپ کے کھنگال کر رکھ سکتے ہیں، اولاد نہیں دے سکتے۔ اولاد دینا صرف اللہ رب العالمین کا کام ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا اولاد کی روٹی کھانے والوں، اللہ سے اولاد مانگو۔ یہ روٹی میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ کسی بزرگ نے مجھ سے کہا تھا اللہ جزائے خیر دے، اگر روٹی میں اتنی طاقت ہوتی تو پھر شوہر بیوی کا کیا کام، میاں بیوی کا کیا کام؟ صرف روٹی کھا کر بچے پیدا کرتے، نعوذ باللہ۔ تو بہر کیف روٹی کی عید کوئی عید نہیں ہے، یہ سب ہیلے بہانے چونچلے ہیں کمانے کے اور آمد کے، یعنی انکم کے سورسز ہیں یہ ساری چیزیں۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نوکری کی روٹی، نوجوانوں نوکری کی روٹی کھا رہے ہیں جا کر، نعوذ باللہ۔ اللہ کے اوپر بھروسہ کہاں رہا؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کہاں رہا؟ اللہ ہی ہے جو ہمیں روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، ہمیں کیا؟ بے زبان جانوروں کو روزی دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے 12 شہید والوں کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے مانگے جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے آپ کو عطا کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح اتنا ہی نہیں، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اللہ رب العالمین سے اپنی روزی مانگتے ہیں۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، یعنی اللہ رب العالمین کے بارے میں کہا جا رہا ہے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اسی سے روزی مانگتی ہیں، اسی سے روٹی مانگتی ہیں، اور وہ ہے جو ہر دن ایک شان میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی حیثیت، اس کی وقار کے بارے میں ہم کیا گفتگو کریں؟ اللہ ہر دن ایک شان میں ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں کو عطا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو خالی نہیں چھوڑتا۔ لہذا جو لوگ نوکری کے بہانے، بالخصوص لوگوں کو گورنمنٹ نوکری کا ایک دھن چڑھا ہوا ہے، سرکاری نوکری، سرکاری ملازمت ہونا چاہیے، اس لیے جا کر روٹیاں کھا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر یہ روٹی میں نوکری کی اتنی طاقت ہوتی تو پھر سب سے پہلے وہاں سیاسی لوگ آ کر بیٹھتے، حکومت کے لوگ آ کر بیٹھتے، ابھی جو پارٹی کی حکومت چل رہی وہ آ کر وہاں بیٹھتی اور باقاعدہ آپ کو روٹیوں کے ساتھ نوکری بھی تقسیم کرتی، نعوذ باللہ۔ یہ سارے ہیلے اور بہانے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ شادی کی روٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، قرآن کے مطابق اگر وقت پر شادیاں کر لیتے تو یہاں جا کر شادیوں کی روٹی کھانے کی نوبت نہیں آتی۔ یہاں بہت سارے والدین بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کی وقت پر شادی کر دیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے
کہ شادی کی برکت سے ہم لوگوں کو غنی بناتے ہیں، انہیں فقیر نہیں چھوڑتے، انہیں مالدار بناتے ہیں، غنی بناتے ہیں۔ اب مسلمان کا عقیدہ اس آیت پر رہا ہی نہیں۔ شادی کا مسئلہ آیا، ابھی ہمارا بچہ چھوٹا ہے، ہماری بچی چھوٹی ہے، یہ کہہ کر اس کو بوڑھی کر دیتے ہیں، بوڑھا کر دیتے ہیں، پھر آخر وہ بچہ وہ بچی در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، جا کر شادی کی روٹیاں کھاتے ہیں۔ اگر ماں باپ وقت پر شادی کریں اور سنت کے مطابق دینداری کو ترجیح دے کر شادی کرنے کا جو سلسلہ ہمارے اسلام میں ہے اس پر عمل کرتے ہوئے کر لے تو ان روٹیاں کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو شادی کی کوئی روٹی نہیں ہے، صحت کی روٹی۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو کائنات کی کوئی شخصیت نہیں ہے جو آپ کو اس نقصان سے بچا سکے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ اللہ ہی نقصان دینے والا، اللہ ہی اس سے نجات دینے والا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھلائی دینا چاہے وہ ایسا کرنے پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ روٹی کھا لیں گے تو بیماری چلی جائے گی۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی کو یاد کرو، انہوں نے کون سی روٹی کھائی تھی، کس ولی کے مزار پر جا کر دعا کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی زندگی کو یاد کرو، جو اپنی قوم سے پریشان ہو کر انہوں نے کس سے دعا مانگی تھی۔ سمندر کی تاریکی میں، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں، اور اسی طرح کی تاریکیوں میں بیٹھ کر یونس نے کس ولی سے دعا مانگا تھا؟ اللہ سے ہی تو یہ سارے دعا مانگے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی، تو پھر ہم کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ کہاں کہاں جا کر ہم اپنی جبینیں رگڑ رہے ہیں، اپنی پیشانیاں رگڑ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے اس طرح کے کاموں سے توبہ کرو اور اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ صحت مانگنی ہے اللہ سے مانگو، بیماری سے شفا دینے والا اللہ ہے، اور صحت مندی سے آپ کو بیماری میں مبتلا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ وہ کیوں؟ یا تو آزمائش کے طور پر آپ کو مبتلا کر سکتا ہے، یا سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ بیماری دے سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بس کی بات ہے، کسی اور کی بات نہیں۔ اور اسی طرح سیاست و حکومت کی روٹی چلتی ہے۔ سیاست و حکومت، ہم مغلوب ہو گئے، اب ہمارا ایک اقتدار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی طاقتور رہو گے، تم ہی فاتح رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، شرط ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ، مومن بن جاؤ۔ یہ وہ ایمان نہیں ہے جو در در آپ کا ایمان لٹ جائے، اس ایمان کی بات اللہ تعالیٰ بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایمان والا، صحابہ جیسا ایمان والا، نبیوں جیسا ایمان والا، اسلاف جیسا ایمان والا بنو، پھر دیکھو ساری کامیابیاں، ساری حکومتیں ہم تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ کہ اللہ رب العالمین نے نہیں کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو یاد کرو، مختصر سے وقت میں اس عادی دنیا پر انہوں نے فتح حاصل کی تھی۔ کیا وہ مومن نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے؟ انہوں نے کون سی روٹی کھائی تھی حکومت و سیاست کی؟ تو لہذا سمجھنے کی بات ہے، عقل مندی کی بات ہے، عقل دوڑانے کی بات ہے۔ اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں، یعنی رشتہ مضبوط کرنے کی روٹی، صلہ رحمی کا اسلام میں حکم دیا گیا، پہلے اس پر عمل کرو، روٹی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، روٹی کھا کر رشتے مضبوط کریں گے۔ فلم ہٹ ہونے کی روٹی، فلم سٹارز کی روٹیاں، باقاعدہ فلم سٹارز آتے ہیں اور یہاں پر روٹیاں دیتے ہیں، روٹیاں لیتے ہیں تاکہ ان کی فلم ہٹ ہو جائے۔ ایک تو فلم ہی گناہ کا کام ہے، اور اس گناہ کے بڑھنے چڑھنے اور ہٹ ہونے کی دعا کس سے مانگی جا رہی ہے؟ 12 شہیدوں سے، اللہ کے ان 12 ولیوں سے، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح بزنس کی روٹی، نوجوانوں، تاجروں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے ایک مومن تاجر جو ہوتا ہے سب سے زیادہ بھروسہ اس کا اللہ پر ہوتا ہے، اللہ پر وہ بھروسہ کرتا ہے وہ تاجر، کیونکہ صبح سویرے دکان کھول رہا ہے، کس پر بھروسہ کر کے؟ اللہ پر بھروسہ کر کے۔ شام میں دکان پر وہ تالا لگا رہا ہے، کس پر بھروسہ کر کے؟ اللہ پر بھروسہ کر کے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے نکل کر آئے تھے اور پریشان تھے، کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں تھا، کوئی بزنس کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، درخت کے سائے میں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر انہوں نے کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورۃ القصص کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی، الہ العالمین تیری جانب سے میرے حق میں جو خیر نازل ہونے والا ہے میں اس کا فقیر ہوں، اس کا محتاج ہوں، مجھے عطا کر۔
تو یہ دعا آج ہر ایک بزنس مین کو مانگنا چاہیے. جا کر روٹی کھانے کی ضرورت نہیں ہے, اور روٹی کھانے سے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے, صرف آپ کی روٹی کے پیسے برباد ہوں گے, آپ کا ایمان برباد ہوگا. دعا مانگنا ہو تو یہ دعا مانگیے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ تیری جانب سے میرے حق میں جو کچھ بھلائی نازل ہونے والی ہے میں اس کا فقیر ہوں, اس کا محتاج ہوں, مجھے عطا کر. کتنی بہترین دعا ہے. تو اس طرح کی دعاؤں کو, اس طرح کی تعلیمات کو چھوڑ کر ان چوروں کے پیچھے اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں. تو دیکھیے جو کر رہے ہیں, میں جانتا ہوں میری جماعت کے اکثر لوگ نہیں کرتے ہیں, لیکن جو کر رہے ہیں ان کو کون سمجھائے گا, ان کو کون بتائے گا, ان کو کون بتائے گا کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. اس کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہوتی ہے, اہل توحید کے کندھوں پر ہوتی ہے. اہل توحید اگر توحید کا کام چھوڑ دے, دعوت کا کام چھوڑ دے, تو آپ یقین مانیے اس روئے زمین کی حالت بدل جائے گی. اللہ رب العالمین کے عذابات بیماریوں کی شکل میں, مصیبتوں کی شکل میں, آفتوں کی شکل میں, وباؤں کی شکل میں اس روئے زمین پر نازل ہوں گے. لہذا اہل توحید ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, سن لیجئے. پہلی بات یہ کہ ہم سب سے پہلے توحید کی اہمیت کو سمجھیں, اپنے اہل و عیال کو سمجھائیں کہ توحید کیا چیز ہے, اپنے بچوں کو موحد بنائیں, توحید پرست بنائیں. نمبر 2, ہمیں کیا کام کرنا چاہیے, شرک کی غلاظت, شرک کی گندگی کو پہچانیں اور شرک کی مذمت اپنے گھر والوں کے سامنے بیان کریں. شرک کی قباحت سے اپنے بچوں کو نکالیں, اپنی اولاد کو دور رکھیں. توحید اور شرک کے بارے میں ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے, یہ بنیادی چیزیں ہیں. نمبر 3, ہمیں کیا کرنا چاہیے, انفرادی دعوت کا کام کرنا چاہیے. ایک تو اجتماعی دعوت ہے ہی, اجتماعی دعوت مطلب 10 لوگ, 5 لوگ, 4 لوگ, 3 لوگ مل کر جو کام کرتے ہیں وہ اجتماعی دعوت ہے. لیکن انفرادی دعوت کی آج ضرورت ہے, انڈیویجل طور پر دعوت کی ضرورت ہے. اکیلا دعوت کا کام کریں, اس میں بڑی بھلائیاں ہیں, بڑی خیر ہے, بڑا مؤثر طریقہ ہے, بڑا بہترین رزلٹ ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار نے عہد نامہ پیش کیا. اس میں ایسے عہد و پیمان تھے, بظاہر مسلمان اس میں مغلوب نظر آ رہے تھے, کمزور نظر آ رہے تھے. اور جلیل القدر صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان سے ڈر کر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہم ان سے لڑیں گے, جہاد کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں, میں جو جانتا ہوں آپ نہیں جانتے, وہ حکمتیں, وہ مصلحتیں, آپ خاموش رہیے. پھر ہوا یہی, اس میں اس عہد نامے میں ایک بات یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی مکہ سے مدینہ جاتا ہے تو مدینے والے اسے واپس کر دیں گے, لیکن کوئی آدمی مدینے سے مکہ آتا ہے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے. کتنی بڑی بات ہے. بظاہر کیا معلوم ہو رہا ہے کہ ہاں بھائی اس پر تو ظلم ہو رہا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت و مصلحت کے تحت خاموش رہے. اور آخر ہوا بھی یہ کہ جو لوگ مدینہ سے مکہ گئے, مکہ والے واپس نہیں کیے, لیکن یہ لوگ مکہ میں رہ کر انفرادی طور پر دعوت کا کام کیے. کتنا بڑا انقلاب پیدا ہوا. آج انفرادی دعوت کا کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے دکان پر بہت سارے کسٹمرز آتے ہیں. ابھی دیکھیے 12 شہید کی زیارت کے لیے جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں, وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں خرید و فروخت کے لیے. آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. یہی مقصد تھا آج کا جمعہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا. آپ انفرادی طور پر یہ دعوت کا کام کریں, اللہ اس کا بڑا اجر آپ کو دینے والا ہے. اور ایک اہم کام ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ, اس طرح کے رسم و رواج, بدعات و خرافات, شرکیہ جگہوں کو بیکاٹ کیا جائے. آپ نہ جائیں, اہل و عیال کو نہ بھیجیں, بچوں کو نہ بھیجیں, عورتوں کو نہ بھیجیں. گرچہ کے وہاں بڑی بڑی دکانیں لگتی ہیں, گرچہ کے بڑے بڑے ساز و سامان آتے ہیں, بچی کا جہیز کا مسئلہ, گھر کی زینت کا مسئلہ, آپ کی سستائی کا مسئلہ, مہنگائی کا مسئلہ, کچھ بھی ہو, ایسے شرک کے اڈوں پر جا کر تجارت کرنا ان کے ساتھ تعاون کرنے کے برابر ہے. اللہ رب العالمین نے منع کیا, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مدد کرو, گناہ اور برائی کے کاموں میں مدد مت کرو. تو گناہ اور برائی کا کام ہو رہا ہے, وہاں جا کر آپ خریدیں گے, وہاں جا کر آپ بیچیں گے, یہ ساری چیزیں اسی کے قبیل سے ہیں. لہذا ایسا کرنے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیروں کی عیدوں کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. اور یہاں پر شرکت کرنا, ان کی عید میں خوشی منانا, کھیل کود کرنا, یہ بھی حرام ہے. تو یہ غیروں کی عید کی طرح ہے.
مجھے بہت تفصیل ہو گئی، ابھی وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں اور باتیں آپ کے سامنے اس کے سلسلے میں بیان کرتا۔ میں سمجھتا ہوں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، یہی باتیں ہمارے لیے کافی ہوں گی، اور نجات کے لیے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو یہی باتیں ہمارے لیے کفایت کر جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ہمارے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل توحید کے ساتھ مل جل کر رہنے کی، ان کے ساتھ کام کرنے کی، اور ہمیں بھی اہل توحید میں سے ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ شرک و بدعات سے، غلط رسم و رواج سے ہمیں، ہمارے بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو، اعزاء و اقارب کو، رشتہ داروں کو، بھائی بہنوں کو اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی جو پریشانیوں میں ہیں انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں صحت مندی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے جو لوگ نادانی میں شرکیہ کام کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں صحیح راستہ دکھا، اللہ انہیں صحیح راہ پر ثابت قدمی عطا فرما، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو تو بہتر جانتا ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کو حسد، کینہ، کپٹ، بغض، غرور، گھمنڈ، تکبر جیسی خصلتوں سے پاک و صاف فرما۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، توحید کے زمینوں کی اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اپنی رحمتیں، برکتیں، سلامتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے شان میں گستاخی کرنے سے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہم تیرے مدد کے محتاج ہیں، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے در کے علاوہ دوسرے در پر مانگنا آتا نہیں، اے اللہ ہمارے مانگنے کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا گیا ہے اسے بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے، جو جائز ارادے ہیں اللہ ساری چیزوں کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔